بھائی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرمیوٹیشنز کی۔ یہ ایک بہت ہی کوئی الجھا ہوا لفظ لگ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ بہت ہی آسان سی چیز ہے۔ بھائی اس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ چیزوں کو کتنی طرح سے ترتیب میں لایا جا سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہم ترتیب کے ممکنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چلیں اس بات کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک صوفہ ہے جس پہ ایک وقت میں صرف 3 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ بائیں طرف ایک سیٹ ہے، اس کی درمیان میں ایک سیٹ ہے اور پھر دائیں طرف ایک سیٹ ہے۔ اچھا، ساتھ ہی یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ 3 لوگ ہیں، اے، بی اور سی۔ چلیں اس کو ذرا تمیز سے اور تفصیل سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی جو جگہ ہے وہاں پہ ہم اے کو بیٹھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اے بیٹھے اور اس کے بعد پھر بی بیٹھے اور پھر سی بیٹھے، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب پہلی جگہ پہ اے بیٹھ رہا ہے تو پھر دوسری جگہ پہ سی کو ہم بیٹھائیں اور پھر تیسری جگہ پہ بی بیٹھے۔ تو اگر اے پہلی جگہ پہ بیٹھ رہا ہے تو اس کے علاوہ مزید ہم ممکنات نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اب اگر بی کو ہم پہلی جگہ پہ بیٹھائیں تو اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ بیچ والی جو جگہ ہے اس پہ اے بیٹھے اور پھر آخری جگہ پہ سی بیٹھے۔ اچھا، یہ صورتحال بھی بن سکتی ہے کہ پہلی جگہ پہ اگر بی بیٹھ رہا ہے تو دوسری جگہ پہ سی بیٹھے اور پھر تیسری جگہ پہ اے بیٹھے۔ اچھا، اب اگر ہم سی کو پہلی سیٹ پہ بیٹھا رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ دوسری سیٹ پہ اے بیٹھے اور پھر تیسری جگہ پہ بی بیٹھے۔ ساتھ ہی یہ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ پہلی سیٹ پہ سی بیٹھے، دوسری سیٹ پہ بی بیٹھے اور تیسری سیٹ پہ اے بیٹھے۔ بھائی آپ بھی اپنی طرف سے دیکھ سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا اس کے علاوہ اور کوئی ترتیب بن سکتی ہے۔ تو یوں کل ہمارے پاس 6 ممکنات آ جاتی ہیں۔ یہ طریقہ بہت اچھا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ 3 جگہوں اور 3 افراد کے بجائے ہمیں 100 سیٹ دی ہوتی، 100 کرسیاں دی ہوتی اور 100 افراد دی ہوتے تو اس صورتحال میں تو اتنی ساری ممکنات ہوں گی ان کو ترتیب دینے کے لیے۔ تو بھائی اس پوری جھنجھٹ سے بچنے کے لیے میں آپ کو اس طرح کے سوالات کو حل کرنے کا ایک آسان طریقہ بتاتی ہوں، اور اس آسان طریقے کو سمجھنے کے لیے ہم اسی مثال کا سہارا لیں گے۔ تو یہاں پہ پہلی جگہ خالی تھی اور ہمارے پاس 3 لوگ ہیں، تو ان تینوں میں سے کوئی بھی یہاں پہ بیٹھ سکتا ہے، یعنی پہلی جگہ پہ کسی کو بیٹھانے کے لیے ہمارے پاس 3 ممکنات موجود ہیں۔ تو یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ 3 لکھ دیں گے۔ اچھا، دوسری جگہ پہ بیٹھانے کے لیے ہمارے پاس پھر پیچھے 2 لوگ رہ جاتے ہیں، تو یہاں پہ پہلی جگہ پہ جب اے بیٹھتا ہے تو دوسری جگہ پہ یا تو پھر بی بیٹھ سکتا ہے یا تو پھر سی بیٹھ سکتا ہے، یعنی یہاں پہ 2 ممکنات ہیں۔ اور جب پہلی سیٹ پہ بی بیٹھتا ہے تو دوسری جگہ پہ اے بھی بیٹھ سکتا ہے اور سی بھی بیٹھ سکتا ہے، پھر سے ہمارے پاس 2 ممکنات بنتی ہیں، اور یہاں بھی 2 ہی ممکنات بن رہی ہیں۔ اور یوں پھر دوسری جگہ پہ باقی جو 2 لوگ بچ گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بیٹھ سکتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہمارے پاس 2 ممکنات ہوں گی، اور تیسری پہ ظاہر سی بات ہے جو بچ گیا ہے وہی بیٹھے گا، تو یہاں پہ ہمارے پاس مزید ممکنات نہیں ہوں گی، یہاں پہ ہم صرف 1 لکھیں گے، اور ان تینوں کو جب ہم آپس میں ضرب دیں گے تو ہمارے پاس 6 آئے گا۔ تو اگر آپ غور کریں تو اس طریقے سے بھی ہمارے پاس 6 ہی ممکنات آتی ہیں۔ اچھا، اس پوری چیز کو ہم 3 فیکٹوریل کی شکل میں بھی دکھا سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس قدر سے شروع کریں گے اور پھر اس سے ایک کم قدر سے اس کو ضرب دے دیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے جب تک ہمارے پاس 1 نہیں آتا۔ تو اگر ہم 3 سے شروع کریں اور اس سے ایک عدد مائنس کریں تو ہمارے پاس 2 آئے گا، اور 2 سے ایک عدد مائنس کریں تو ہمارے پاس 1 آئے گا، اور ان تینوں کو ہم آپس میں ضرب دے رہے ہوں گے، اور یوں بھی ہمارے پاس 6 آئے گا۔ تو بھائی یہ تھی پرمیوٹیشنز کی کہانی۔ اب میں آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔